الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل وإذا جاءوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ عالم بما یکتمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی، مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز سے پہلے اذان کا حکم ہوا، اور یہ بات آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی ہوگی کہ نماز کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں تلقین کیے گئے، اور آپ نے وہ خواب جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے ان الفاظ کو پسند کیا، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان الفاظ کو دہرائیں اور نماز سے پہلے آپ ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھیں۔ جس وقت یہ اذان سنی گئی تو مدینہ منورہ کے اندر اور باہر ارد گرد رہنے والے یہودیوں کو، وہ اپنے آپ کو در حقیقت بہت بڑا عالم سمجھتے تھے اور بہت ہی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا لگاؤ اور تعلق جتاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین قوم ہیں، اور ہم جو بات کہتے ہیں وہی درست ہوتی ہے۔ ان کو اپنے بڑے ہونے پر، اپنے عالم ہونے پر، اور اپنے پارسا ہونے پر، اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے پر بہت زیادہ ناز تھا۔ تو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان مبارک ارشاد فرمانے کا حکم دیا تو یہودیوں کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز تھی، کیونکہ یہودی جو ہے وہ ناقوس بجایا کرتے تھے، یا ان کے موجودہ دور میں کئی کہتے ہیں کہ وہ اذان بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا اس بات کے اوپر بالکل ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا ایک نئی چیز ایجاد کر لی ہے، آپ سے پہلے کسی نبی نے اس طرح کے نماز سے پہلے اعلان نہیں کیا اور لوگوں کو عبادت کے لیے نہیں بلایا، یہ آپ نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے۔ در حقیقت علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان کو باقی کسی اور چیز سے تکلیف نہیں تھی، ان کو اگر تکلیف تھی تو اشہد ان محمد الرسول اللہ سے تھی۔ جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مدینہ منورہ کے در و دیوار کے اندر گونجتا تھا، اور حضرت بلال کی آواز جب مدینہ منورہ کہ در و دیوار میں سنائی دیتی تھی تو اس وقت سب سے زیادہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے جل بھن جایا کرتے تھے۔ ایک روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی تھا، وہ جس وقت مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو وہ آگے سے جواب دیتا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ کذب کی نسبت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا۔ تو وہ جناب اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا قبول کی، اور بجائے اس کے کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کی بات نعوذ باللہ من ذالک اس کو کوئی ملتا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ایک رات کو ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کسی برتن کے اندر آگ لے کر آئی،
تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے بیوی کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ آگ اس کے بستر پر گر گئی، اور وہ آگ اتنی شدید اور اتنی جلدی بھڑکی کہ وہ دونوں اس آگ کے اندر چل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صرف نازیبا بات کرنے والے کو اس دنیا کے اندر ہی جلا کے راکھ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر اللہ رب العزت کتنی غیرت دکھاتا ہے۔ تو ہم اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو بندہ بھی، جو گروہ بھی کوئی بری بات کرے، کم از کم ہم اس کو اپنی زبان سے برا کریں۔ اگر زبان سے برا نہیں کہتے تو کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین، ایمان، سب کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، اور آپ کے بغیر کوئی بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ اور جب آپ نماز کی طرف بلاتے ہیں یعنی اذان دیتے ہیں تو جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو ایک کھیل کی صورت میں ایک تماشا بنا دیتے ہیں۔ یعنی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے تو اس وقت یہودی جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے اذان ہو گئی، نماز پڑھی نہیں، اور اس کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ طنز اور مذاق کے طور پہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے، یہ استہزاء اور کھیل تماشا اللہ کی طرف دعوت دینے کی بات کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے عمل کو کھیل تماشا اس لیے بناتے ہیں کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے اندر دین کو سمجھنے اور دین کا فہم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بے شک وہ دنیا کو سمجھتے ہوں، دنیا کے معاملے میں وہ بے شک نئی نئی ایجادات کریں، فلسفے کے اندر وہ بڑی گہرائی والی سوچ بیان کریں، اور دنیا کے معاملات کے اندر وہ جتنا چاہیں اپنے آپ کو آگے بڑھا کے لے جائیں، لیکن دینی معاملات کے اندر ان کی عقل اور سوچ کام نہیں کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دینی معاملات سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ اے اہل کتاب حل تنقمون منا، کہ کیا تم ہمارے اندر جو ایک بات ہے اس کو ناپسند کرتے ہو، اس کو برا سمجھتے ہو، الا ان آمنا، مگر جس بات کو تم برا سمجھتے ہو وہ صرف اور صرف یہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو ہماری طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صورت میں وحی نازل کی ہے، کتاب نازل کی ہے اس پر، اور ہم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا آپ صرف اس بات کو برا سمجھتے ہیں؟ ہمارے اندر اور آپ کو کیا برائی نظر آتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایمان والے لوگ جو تھے ان کے کردار کے اوپر وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اہل ایمان جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، ان کے اعمال، ان کی ظاہری زندگی، ان کے کردار اتنے پاکیزہ ہو جاتے، ان کے اعمال، ان کی ذاتی زندگیاں، ان کی معاشی زندگیاں، ان کی معاشرتی زندگیاں اتنی پاکیزہ، اتنی نفیس ہو جاتی، اتنی صاف ہو جاتی کہ ان کے اوپر کوئی بھی کافر، کوئی بھی غیر مسلم انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر وہ انگلی اٹھاتے، اگر وہ کوئی بات کرتے تو ان کے ایمان کے متعلق بات کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ اے اہل کتاب کیا آپ کو ہماری صرف یہ بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ کیا یہ برائی ہے؟ کیا یہ بری بات ہے؟ آپ اس کو برا سمجھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَأَنَّ
अक्सरकुम फासिकून, और यकीनन तुम में से अक्सर नाफरमान और काफिर हैं। इसकी वजह यह है कि तुम हमारे ईमान पर और हमारे यकीन पर जो तनकीद करते हो, इसका यह मतलब है कि तुम ईमान वाले खुद नहीं हो। तुम्हारा अपना ईमान अगर कामिल होता, अल्लाह पर ईमान कामिल होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान होता, तो तुम कभी भी हमारी इस बात को न झुठलाते। वअन्ना अक्सरकुम फासिकून, और तुम में से अक्सर काफिर हैं। आप हजरात इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा कराम के पाकीज़ा आमाल के ऊपर तनकीद नहीं हुई, उनके ईमान के ऊपर तनकीद हुई। जबकि मौजूदा दौर के अंदर हमारे ऊपर जो कुफार तनकीद करते हैं वो हमारे आमाल की वजह से करते हैं। हमें इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर फरमाते हैं, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन यहूदियों से कह दें कि क्या मैं तुमको ऐसा तरीका बताऊं जो पादाश मिलने में इस तरीका से जिसको तुम मायूब और बुरा समझते हो ज़्यादा बुरा है। यानी आमाल का बदला मिलने में जिसको तुम बुरा समझते हो उससे भी एक ज़्यादा बुरा तरीका है। क्या मैं उसके बारे में तुम्हें उस गलत बात के बारे में कुल हल उनब्बिउकुम, क्या आप मेरे महबूब आप फरमाएं कि क्या मैं तुम्हें उस बात से खबरदार न करूं बिशर्रिम मिन ज़ालिका, कि जो जिसको तुम बुरा समझते हो उससे भी ज़्यादा बुरा हो, मसूबतन, अपने नतीजे के एतबार से, अपने बदले के एतबार से, पादाश अमल के एतबार से, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंदल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब वो इससे भी ज़्यादा बुरा हो। क्या मैं उसके बारे में आपको खबरदार न करूं। हज़रत अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने यह इरशाद फरमाया कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल ये अगरचे कतई तौर पर बुरी बात नहीं थी, लेकिन चूँकि यहूदियों ने इस बात को यानी दीन इस्लाम के ऊपर और ईमान के ऊपर तनकीद की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारे मज़हब में जो तुम ईमान रखते हो इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। जिसको तुम बुरा समझते हो हम तुम्हें उससे ज़्यादा बुरी चीज़ की तरफ खबर देते हैं। मल्लानहुल्लाहु, और ये उन लोगों का तरीका है जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत की है। यानी जो तुम तरीका अपनाए हुए हो वो तरीका हमारे तरीके से जिसको तुम बुरा समझते हो उससे ज़्यादा बुरा है, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत की है। व गज़ब अलैहि, और गज़ब नाजिल किया गया उनके ऊपर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर अज़ाब नाजिल किया है। वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीरा, और उनमें से बतौर सज़ा उनके उस बुरे अमल की सज़ा के तौर पर उनको बंदर और सूअर बना दिया गया था। यानी तुम तो हमारे ईमान पर तनकीद करते हो और इसको बुरा समझते हो, हम तुम्हें उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ तुम्हारे अंदर जो हुई थी, तुम्हारे आबाओ अजदाद के अंदर हुई थी, हम उसके बारे में बताते हैं कि तुम्हारे आबाओ अजदाद अपने ईमान और यकीन में इतने कमज़ोर थे कि वो दुनिया की मामूली सी चीज़ के लिए, यानी सिर्फ मछलियाँ हासिल करने के लिए, एक दुनिया की हकीर चीज़ हासिल करने के लिए तुम्हारे आबाओ अजदाद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को पसे पोश डाल दिया था, और जिसकी पादाश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे उन आबाओ अजदाद को बंदर और सूअर बना दिया था। वह अब्दत तागूत, और उनको शैतान के बंदे बना दिया था। यानी वो शैतानी अफ़ाल और ये जो शैतान था उसके बंदे उसकी बंदगी इख्तियार करने लग गए थे। यानी उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया था, बुत बना के उनकी पूजा और परस्ती शुरू कर दी थी। खुदाए वाहिद लम यज़ल को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये उससे भी ज़्यादा उलाइका शर्रु मकानम, ऐसे बदतरीन मकाम वाले हैं, और हर बुरे से बुरे बदतरीन मकाम वाले कहने में उनके बुरे होने का पुरकुव्वत इज़हार है। उलाइका शर्रु मकानन, ऐसे लोग बदतरीन मकाम वाले हैं, यानी जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की खिलाफ वर्जी की पादाश में उनको बतौर सज़ा सूअर और बंदर बना दिया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये लोग जो हैं ये उनसे ज़्यादा बदतरीन मकाम और मर्तबे वाले हैं। वह अदल्लु अन सवाइस सबील, और राह रात से बिल्कुल भटके हुए हैं। फिर आप फरमाते हैं बैज़ा जाऊकुम कालू आमन्ना, अब उनका निशान बताते हैं सरकार को। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को
ان کی نشانی بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ جس وقت آپ کے پاس آئیں تو آپ سمجھنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی منافق، ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو منافقت اختیار کرتے تھے، یعنی منافق جو تھے یہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی اور عیسائی تھے ان کے اندر زیادہ لوگ منافق تھے۔ منافقت وہ لوگ کرتے ہیں، مشرک جو ہے نا وہ منافقت نہیں کرتے تھے، یہ زیادہ تر جو ہے نا ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کرتے ہوں، لیکن زیادہ تر منافقت جو ہے وہ یہودی اور عیسائی کرتے تھے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ مشرکوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور جو سرکار کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے جو باتیں سنتے وہ مشرکوں تک پہنچا دیتے، اور مشرک پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اہل ایمان کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو ختم کرنے کی اور اسلام کو مٹانے کی پھر ترکیبیں کر کے وہ جنگیں مسلط کرتے رہے۔ لیکن حقیقت کے طور پر در حقیقت ان کو جو عیسائی اور یہودی منافق تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اہل ایمان کے معاملات کے اوپر خبردار کرتے تھے، اور ان کی طاقت کے متعلق ان کو خبریں دیتے تھے، جس کی وجہ سے پھر کافر اپنی تیاریاں، مشرک اپنی تیاریاں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جس وقت اے میرے محبوب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، باوجود کہ کفر لے کر آئے تھے، اور تحقیق وہ کفر لے کر آئے تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ جب آپ کی بارگاہ سے نکلے تو وہ کافر ہو کر ہی نکلے، یعنی وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے، ایمان لے کر کے نہیں آئے، کافر ہو کر آئے اور کافر ہو کر ہی واپس پلٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے صرف اور صرف جو ایمان کی دولت اور جو اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ کی معیت اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور تحقیق وہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے اور اسی کفر کے ساتھ ہی میرے محبوب آپ کی بارگاہ سے وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی دولت والوں کو سرکار کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے، بے ایمانوں کو آج بھی مدینہ منورہ میں جا کے وہ خالی ہاتھ لوٹ کے آتے ہیں۔ جو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی دولت ساتھ لے کے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ایمان میں تقویت دیتا ہے، ان کے یقین میں تقویت دیتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بےایمانی، کھوٹ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض اور بخیلی لے کر کے جاتے ہیں، مدینہ پاک ان کی اس بخیلی میں اور ان کی اس بغض میں اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو اناد ہے، اندر کا جو کھوٹ ہے، اس میں اضافہ کر کے واپس پلٹاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اہل ذوق، اہل ایمان، بالخصوص اہل سنت و جماعت جب مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ کی حاضریاں دے کر آتے ہیں، ان کے یقین کا عالم، ان کے ایمان کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، ان کے اندر عاجزی اور انکساری کے جذبے ہوتے ہیں، اور ان کے سر جھکے ہوتے ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگا کے جب وقت واپس پلٹتے ہیں تو ان کا ظاہر اور باطن ایمان کے نور سے منور ہو کے واپس پلٹتا ہے، اور ان کے اندر کی کیفیات ان کو بتاتی ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو کے آئے۔ جبکہ دوسرے لوگ جو بغض اور بخیلی لے کر کے جاتے ہیں ان کے قلب کے اندر، اور وہ جو واپس پلٹتے ہیں تو ان کی اس بخل اور بخیلی کے اندر ہی اضافہ ہوا ہوتا ہے۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یعنی دلوں کے اندر جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انہوں نے چھپائی ہوتی ہیں، وہ جو چھپاتے ہیں اللہ رب العزت ان کے معاملات کو خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ پہلے تو یہ نا آپ کے پاس آتے ہیں تو بےایمانی لے کر آتے ہیں، بےایمانی لے کر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب ان کے ظاہری طور پر، یہ تو ان کے باطن کا معاملہ تھا، اب ان کا ظاہر کا معاملہ یہ ہے کہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے میرے محبوب آپ ان میں سے دیکھیں گے
اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ یسارعون فی الاسم والعدوان، جو برائی، گناہ اور ظلم کے معاملے میں بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی جب بھی کبھی کوئی ظلم کا کام ہو، انسانیت پر ظلم کا کام ہو، کوئی گناہ کے کام ہو، ان کے اندر وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں۔ واکلم السخط، اور وہ حرام کھاتے ہیں، یعنی ان کو حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، جتنا سود کا کاروبار، حرام کا کاروبار یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر ہے، اتنا کسی بھی دوسری قوم کے اندر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہودی جو ہیں وہ سود خور ہیں، اور سود ایک ایسا حرام ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سود لینے والا ایسا ہے کہ گویا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور سود کھانے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ کسی کو شیطان مس کر جائے اور اس کے اندر یعنی کہ حرص و ہوس اور لالچ اور شیطانیت اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے کہ اس کے اندر سے انسانیت کا دکھ اور تکلیف اس کے دل سے مٹ جاتی ہے، اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سود خوروں کے پاس لوگ بلکتے، سسکتے، تڑپتے ہوئے آتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ذرا نرمی نہیں ہوتی، وہ اس سود میں اضافہ کر دیتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی سود جو ہے یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے، سود انسانیت کی ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے۔ یسارعون فی الاسم والعدوان واکلم السخط، اور تیزی کے ساتھ گناہ اور ظلم کے کاموں کے اندر گھستے ہیں اور حرام خوری کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسم سے مراد گناہ اور عدوان سے مراد ظلم ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اسم سے مراد توریت کی بعض آیات کو چھپانا، اور عدوان سے مراد توریت میں کچھ اپنی طرف سے بڑھانا ہے۔ یہ مختلف علماء کی توجیحات ہیں۔ حرام خوری کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ رشوتیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ یعنی وہ جو ان کے علماء تھے، جس وقت ان کے یہودی اور عیسائی عام لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے جاتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے پر تورات اور انجیل سے ان سے دلائل پوچھنے جاتے، تو وہ انجیل اور تورات کی ان آیتوں کو جو شان مصطفیٰ میں نازل ہوئی تھیں ان کو چھپا لیتے، اور وہ دوسرے لوگوں سے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان سے رشوتیں لے کر کے غریب لوگوں کو ان آیات سے آگاہ نہ کرتے تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے واقف ہو کر کے آپ پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو اس کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حرام خوری جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے سے روکتی ہے، یہ سب سے بڑی حرام خوری ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون، بلا شبہ ان کے یہ اعمال بہت برے ہیں، ان کے اعمال بہت برے ہیں، اور ان کے ان بد اعتقادیوں کو ظاہر کیا گیا اور ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کے منافق ہونے کا ثبوت جو ہے وہ مہیا ہو سکے۔ یعنی یہ آیات جو ہیں ان کی منافقت اور ان کی بے ایمانی پر بطور ثبوت نازل کی گئی ہیں تاکہ اہل ایمان ان آیات سے آگاہ ہو کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کی منافقت سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔